نظر آ رہا ہے، لیکن کیا آپ کی آمد جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں؟ آپ سوال کریں، آپ بے فکر رہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لائیو ریکارڈڈ اوکے سر، لائیو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد کاشف نوید، اور تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے مولانا سعد رضوی صاحب جو ہیں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچ چکے ہیں۔ ان سے ہم چند باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے کیونکہ جلسہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ سعد رضوی صاحب جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیں گے کہ ماضی میں آپ کی جماعت کی گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ چپکلیشن تھی، اب کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ حق کے لیے ہوگی، اور اگر کوئی حق سے نیچے آئے گا یا حق کی پٹری سے دائیں بائیں ہوگا تو ہمارا کام ہے، ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی جو بھی حق سے دائیں بائیں ہو اس کو پکڑ کے حق کے راستے پر لائیں۔ تو یہ ہماری انشاءاللہ کام ہے، جو بھی حق سے نیچے آئے گا، کوئی ظالم کے ظلم کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس کے مقابلے میں آئیں گے۔ سوشل میڈیا پر آپ کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے جماعت کے اوپر، تو کیا آپ کی جو سیاسی مہمات ہیں اس کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ جی اثر انداز تو ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میرے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ سوشل میڈیا کا محتاج ہے، نہ علماء کا محتاج ہے، نہ پیروں کا محتاج ہے، نہ فقیروں کا محتاج ہے، یہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں۔ اس نے قیامت تک قائم رہنا ہے۔ جو اس کے ساتھ لگے گا وہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، اور جو اس کے ساتھ کمر کرے گا اس کو، وہ ابو جہل بن جائے گا، اور جو ساتھ لگ جائے گا وہ عمر کا غلام بن جائے گا۔ اچھا، تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا مقصد جو ہے وہ تو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تحفظ ختم نبوت ہی ہم نے کرنا ہے، لیکن آپ کی جو آمد ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہ شفیق قصوریہ صاحب آپ کے تحصیل میئر کے امیدوار ہیں، تو ان کی سیاسی مہم پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اس کے حوالے سے یہی ہے کہ میں خالصتاً تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے لیے آیا ہوں، باقی سیاست سارے معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم قوم کو یہ سبق پڑھا جائیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس میں اگر کوئی ہماری جماعت کو فائدہ ہوتا ہے یا کسی بات کو فائدہ ہوتا ہے یا کوئی سیاسی فائدے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، ہم اس کو بھی قبول کریں گے۔ اپنے کارکنان جو اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کے موجود ہیں، ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آپ جس مٹی میں بیٹھے ہیں اور میں جدھر سے آ رہا ہوں، ہم ان کے وارث ہیں جو محمود غزنوی کے وارث ہیں۔ انہوں نے 16 حملے سومنات پہ کیے، اپنا جذبہ نہیں ہارا۔ یہ میدان ہے، یہاں پھر آنا پڑے گا، پھر آنا پڑے گا، پھر آنا پڑے گا۔ آپ نے اپنے جذبوں کو بلند رکھنا ہے۔ آخری سوال مولانا صاحب آپ سے یہ ہے کہ جیسے ڈیرہ اسماعیل خان میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، کیا پاکستان کے دیگر شہروں میں، ڈیرہ اسماعیل خان کے بعد کی بات کر رہا ہوں، دیگر شہروں میں بھی اس طرح آپ تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں؟ جی میرا ولیمہ ہی تحفظ ختم نبوت کانفرنس تھا، میری شادی بھی تحفظ ختم نبوت کانفرنس تھی۔ ہمارا جینا مرنا یہ سب کچھ، ہم جہاں جاتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، جہاں اٹھتے ہیں، ہم نے ابھی کھانا کھایا وہاں بھی حضور کے دین کی باتیں ہوئیں، حضور کی ختم نبوت کی باتیں ہوئیں، اقبال کی باتیں ہوئیں۔ تو ہمارا جہاں بھی جانا ہے، جیسا بھی ہے، یہی کام ہے، اول ہو آخر ہو۔ تب وہ کہتے ہیں نا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اور کچھ احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوز تب و تاب اول، سوز تب و تاب آخر۔ ہمارا کام یہی ہے، اول ہو یا آخر ہو۔ مولانا سعد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ٹائم بہت شارٹ تھا، 60 منٹ کے لیے ہم نے ان سے گفتگو کی۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں جلسے میں آپ کے ساتھ۔ جی